السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، قوالی اور رقص کا پوچھا گیا ہے، جو گروہ صوفیاء میں ہے، تو کیا یہ شریعت کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اس پر عزیزان گرامی علامہ محمد جعفر پلواری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے، وہ پڑھنے کا قابل ہے، مطالعہ کریں۔ یعنی اسلام اور موسیقی غالباً، اور دوسری یوٹیوب پہ آپ جائیں تو ڈاکٹر محمد فاروق جو شہید ہو گئے، سائیکاٹرسٹ مردان کے، تو انہوں نے بھی اسلام اور موسیقی پر یوٹیوب جب آپ سرچ کریں گے بڑی خوبصورت مدلل گفتگو کی ہے۔ اب آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ سچی بات ہے جو فی زمانہ قوالیاں ہیں یا نعت خوانی ہے، تو میں تو اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، اور گریز کرتا ہوں، اجتناب کرتا ہوں، پسند نہیں کرتا، کیونکہ پرانے زمانے کے جو قوال ہوتے تھے اور خاندان چشت یا خاندان قادر جو وہاں سے وہ اپنے خانقاہوں کو مزین کر کے مخلوق خدا کی تعلیم، تربیت، تخلیہ و تزکیہ کرتے تھے، آج وہ قوال کہاں ہیں؟ حال ہی میں جو کلام ہے، جو شعراء ہے، اس کا کلام اتنا ناقص ہے کہ کبھی کبھار ہم سر کو ایسے پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں، یقیناً وہ شرک اور بدعت سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے ایسے کلام کہ وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، بندے سے خدا بنا دیتے ہیں۔ عجیب اور غریب قسم کے قوال پڑھتے ہیں اور ہم تماشائی واہ واہ کرتے ہیں اور پیسوں کو پھینکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ پچھلے سال ابھی چشتیہ میں ہو گیا، تو میں نے وہاں پہ افسوس کا اظہار بھی کیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اگر ایسے قوالوں کو لانا تھا تو کیا ضرورت؟ اور وہاں کچھ علماء کرام ہیں جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے کلام پہ 10 جگہ پہ رد میں نے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے، اور ان کو کہا کہ اپنا درستگی کریں، وہ کلام صوفیانہ پڑھیں جو معاشرے میں علماء کے لیے بھی، مشائخ کے لیے بھی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ بابا بلے شاہ کا پڑھے، میاں محمد بخش کا پڑھے، سلطان باہو صاحب کا پڑھے، بابا فرید الدین میٹن کوٹ کا پڑھے، آپ رومی کا پڑھے، سعدی کا پڑھے، بہت شعراء ہیں، شاہ حسین کا پڑھے، سعدی کا پڑھے، پارسی کا پڑھے۔ تو اس ضمن میں فی زمانہ ایسی ایسی نعتیں ہم سنتے ہیں، مثلا میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک نعت خوان ہے بڑے مشہور، اور ہمارے سنی واہ 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 رضی اللہ عنہ کوئی اور ہوں گے اور ہم تو وہ ہیں، سبحان اللہ۔ اس جملے کو کہ رضی اللہ کوئی اور ہوں گے، یہ الفاظ کفریہ ہے۔ رضی اللہ عنہ قرآن سے ثابت ہے،
اور ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو گلستان رسالت کے پھول تھے، جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. یعنی یہاں ایک جملے نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بابرکت ذات، برگزیدہ ذاتوں پہ سوال نشان کھڑا کیا. ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان کو دیتے ہیں. آپ کون ہے صحابہ کرام میں تفریق کرنے والے؟ آپ کی حیثیت کیا، آپ کی سٹیٹس کیا ہے؟ کس حیثیت سے؟ ایک نعت خان ہے نا، گویہ ہے. ایک گویہ ابھی یہ تقسیم کرنے گا کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ عنہ کون ہے، رحمت اللہ علیہ کون ہے، نور اللہ مرکزہ کون ہے. تو معاشرہ ایسے بحثی میں چلا گیا. پھر 1400 سال تاریخ میں سوائے کراچی کے ایک مشہور نعت خان ہے جو ناصبی ہے، کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں قصیدے گانے نہیں پڑھے، اور انہوں نے وہ نعتیں پڑھی کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلا. تو اگر یہ نعت ہے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے، اتحاد بین المسلمین کا شیرازہ بکیرنا ہے، تو سنتے رہو. پھر رقص کی طرف آتا ہوں. ایک اور آدمی تھا، اس نے مجھے دوران عمرہ کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ مولانا الیاس قادری کی نعتیں پڑھیں. او بھائی، مولانا الیاس قادری جو بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے ادیب دانشور لوگ ہیں. اب مولانا الیاس قادری ٹھیک ہے، ایک مولانا تو ہو سکتے، آپ اس کو شاعر بھی بنا دے، حکیم بھی بنا دے، پیر بھی بنا دے، رجال الغیب بھی بنا دے، ڈاکٹر بھی بنا دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ شخصیت پرستی. میں نے اس کو کہا کہ الحاج صاحب، اس کا کلام میں نے الف سے یہ تک پڑھا ہے، جس طرح بچے بولتے ہیں وہی کلام ہے. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ہاں، شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہدایت کی بخشش کمال کا کلام ہے، وہ پڑھیں. کلام وہ ہو جو آپ کے اندر تبدیلی لائے، جوش، جذبہ اور آپ کو وجدانی کیفیت دے، تو وہ کلام پڑھنی چاہیے. تو فی زمانہ یہ بعض جو شعراء ہیں، جو نعت خان ہیں، جو قوال ہیں، ان کے کلام کے ساتھ نہ ہم متفق ہیں. بس میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ نہ اقرار میں کنم نہ انکار میں کنم، نہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، لیکن خود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سالوں سے کہ اپنے محافل کو، اپنی مجالس کو، اپنی خانقاہ کو موجودہ دور کے بعض نام نہاد قوالوں سے، بعض نام نہاد علماء سے، بعض نام نہاد نعت خانوں سے دور رکھا ہے. اس سے بہتر ہے کہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، مسنون اذکار پڑھے، دعائیں پڑھے، نوافل پڑھے. جس طرح صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے اکابرین میں سے گزرے، یا ہمارے سلسلے سے، ہمارے پیربائی سے ہیں، ہمارے سلاسل میں پیربائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ فی زمانہ اس کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں رقص کی طرف. دیکھیں، جہاں تک رقص ہے نا، تو یہ صوفیاء میں پایا جاتا ہے، گروہ صوفیاء میں، اور یہ اب سے نہیں ہے. لیکن وہ رقص نہیں، وہ دمال نہیں، یہ جو آپ درباروں پہ دیکھتے ہیں، بنگ، کڑے، گھنگرو، غیر شرعی معاملات، تو تعلیمات صوفیاء میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو رقص پہ آپ جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خوبصورت سپیچ ہیں، ریسرچ ہیں، بہت خوبصورت ریسرچ ہے. وہاں یوٹیوب سے یا ان کے بکس میں بھی ملے گا،
کہ صوفیاء کے رقص جو ہے اس کی سند کیا ہے وہ آپ کو حدیث سے ملے گی، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اوپر ریفرنس آپ لوگوں کو دے دوں۔ تو گروہ صوفیاء میں رقص پایا جاتا ہے، وجد بھی برحق ہے۔ وجد، گروہ صوفیاء میں وجد قرآن کریم کی کوئی تلاوت سنتے ہیں یا کوئی نعت سنتے ہیں یا شیخ کی توجہ اس پہ پڑتی ہے تو وہ وجد کرنے لگتا ہے، اس میں گدگدی شروع ہو جاتی ہے، اچھلتے ہیں۔ یہ گروہ صوفیاء میں پایا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ ہاں، وہ لوگ انکار کریں گے جو گروہ صوفیاء سے نہیں ہیں، وہ لوگ انکار کریں گے۔ یہ سورہ زمر کہ آخری آپ ثم تلینہم وجلودہم آپ پڑھیں تو وجد جو ہے نا، وجدانی کیفیت، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو کڑے ہیں، بنگ ہیں، بیہودہ کام ہے، یا فضول قسم کے مزارات پہ چادر چڑھانا ہے، یا سجدہ ریز ہونا ہے، یا وہاں پر جھومنا ہے، یہ ساری بدعت ہے۔ اس کا گروہ صوفیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا گروہ شریعت کے پاس بھی یہ لوگ نہیں گئے، تو نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ شریعت اعلیٰ اور فا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔